Subscribe Bookcast. آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، کیا کسی کام یا منصوبے کو ادھورا چھوڑ دینا ہمیشہ ناکامی ہی سمجھا جائے؟ یہ ایک عام خیال ہے۔ یا بعض اوقات یہ ایک سوچا سمجھا شاید دانشمندانہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ وہ نامکمل کاموں کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ احساس بہت عام ہے۔ لیکن آج ہم اس احساس کے ذرا دوسرے پہلو پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ آج ہماری گفتگو کی بنیاد کچھ اہم ذرائع ہیں۔ ایک کتاب کے کچھ اقتباس ہیں، وہ اس خیال پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کب کسی کام کو ختم نہ کرنا دراصل ایک بہتر، زیادہ سمجھداری والا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی تصور ہیمنگ وے اثر کا بھی جائزہ لیں گے، جو یہ بتاتا ہے کہ نامکمل کام ہماری ترغیب پر، ہمارے حوصلے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہیمنگ وے اثر، یہ واقعی کافی دلچسپ ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے آج؟ ہم یہ کھوج لگانا چاہتے ہیں کہ کب کسی منصوبے کو ترک کرنا ایک فعال، ایک مثبت قدم بن جاتا ہے، ناکامی نہیں۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی یہ سمجھنا کہ نامکمل کاموں کو مکمل کرنے کی ہماری اندرونی خواہش کیسے کام کرتی ہے، خاص طور پر جب کام ختم ہونے کے قریب ہو۔ تو آئیے ان خیالات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ تو جو بنیادی تصور کتاب پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر شروع کیا گیا کام لازمی طور پر ختم کرنا ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی یہ ضروری نہیں؟ جی نہیں، کبھی کبھی کسی کام کو جان بوجھ کر شعوری طور پر ادھورا چھوڑنے کا فیصلہ ناکامی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہماری ذاتی ترقی، ہماری بدلتی ہوئی ترجیحات یا صورتحال کے نئے اور بہتر جائزے کی عکاسی کر سکتا ہے۔ یہ محض ہار ماننا نہیں ہے، بلکہ ایک سوچا سمجھا انتخاب ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ نظر ہے۔ کتاب کے مصنف نے اپنی زندگی سے ایک بہت ہی ذاتی اور متعلقہ مثال بھی دی ہے۔ جی بتائیے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کالج میں انہوں نے فائن آرٹ کی تعلیم حاصل کی اور 28 سال کی عمر میں نیو یارک کے معتبر نیشنل آرٹس کلب میں اپنے فن پاروں کی نمائش بھی کی۔ واہ، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی دلچسپی بدل رہی ہے اور انہوں نے پبلشنگ، تحریر اور سماجیات جیسے بالکل مختلف شعبوں میں کریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، یعنی آرٹ سے بالکل الگ۔ بالکل الگ۔ ہاں، اور کئی سالوں بعد جب انہوں نے دوبارہ آرٹ کی دنیا میں قدم رکھا اور اسٹینفورڈ آرٹسٹ ایسوسی ایشن میں اپنے فن پاروں کی نمائش کی، تو اس تجربے نے ان کے برسوں پہلے لیے گئے فیصلے کی توثیق کی۔ اچھا، کیسے؟ انہیں احساس ہوا کہ دوسرے شعبوں کا انتخاب کرنا ان کے لیے درست تھا۔ اس واپسی نے انہیں چھوڑ دینے والے ہونے کے احساس سے نجات دلائی۔ بلکہ اس سے یہ واضح ہوا کہ پہلا فیصلہ وقتی فرار نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی ترجیح کی تبدیلی تھی۔ اب وہ ساچی art.com جیسی آن لائن گیلریوں پر اپنے فن پارے فروخت کے لیے بھی پیش کرتی ہیں، لیکن ان کا بنیادی کیریئر اب بھی وہی ہے جو انہوں نے آرٹ چھوڑنے کے بعد چنا تھا۔ تو اس سے انہیں اپنے راستے پر اطمینان ہے؟ جی بالکل۔ اطمینان۔ تو یہاں ایک بہت اہم فرق واضح ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ شعوری فیصلہ ہے جو آپ حالات کا مکمل جائزہ لینے، فائدے نقصانات کو تولنے اور اپنی بدلتی ہوئی ترجیحات کو سمجھنے کے بعد کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف وہ نامکمل کام ہے جو وہ لاشعوری مسائل کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لاشعوری مسائل میں بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ ناکامی کا خوف کہ اگر کوشش کی تو ناکام ہو جاؤں گا۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ یا کامیابی کا خوف کہ اگر کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا، کیا میں اسے سنبھال پاؤں گا؟ ٹال مٹول کی عادت یعنی پروکراسٹینیشن۔ پروکراسٹینیشن۔ عدم تحفظ کا احساس یا اپنی صلاحیتوں کو کم سمجھنا، ان وجوہات کی بنا پر کسی کام کو چھوڑ دینا اور شعوری طور پر ایک بہتر متبادل کے لیے راستہ بدلنا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، یہ فرق سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خود کو غیر ضروری طور پر ناکام یا کوئٹر نہ سمجھیں۔ جب ہم جان بوجھ کر کوئی راستہ چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ اب ہمارے لیے موزوں نہیں رہا، تو یہ کمزوری نہیں بلکہ حکمت اور خود شناسی کی علامت ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سننے والے اس زاویے سے اپنے نامکمل منصوبوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ کیا ان کی زندگی میں کوئی ایسا پروجیکٹ یا کوشش ہے جسے اب شعوری طور پر چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے،
شاید وہ توانائی اور وقت جو اس پر لگ رہا ہے یا اس کے بارے میں سوچنے میں صرف ہو رہا ہے کسی اور زیادہ نتیجہ خیز یا ذاتی طور پر اہم سمت میں لگانا زیادہ دانشمندی ہو۔ اس کی ایک عملی مثال سوچیں۔ فرض کریں کوئی طالب علم فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے درخواست تیار کر رہا تھا، کافی محنت بھی کی، لیکن درمیان میں اسے کسی ایسی یونیورسٹی سے مکمل فنڈنگ کے ساتھ داخلے کی پیشکش آ گئی جو اس کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ اچھا، اب اگر وہ شعوری طور پر فل برائٹ کی درخواست ادھوری چھوڑ کر اس نئی پیشکش کو قبول کرتا ہے تو یہ ایک مثبت فعال فیصلہ ہے۔ صحیح۔ یہ اس صورتحال سے بالکل مختلف ہے جہاں کوئی محض ٹال مٹول، تیاری کی کمی یا خوف کی وجہ سے آخری تاریخ تک درخواست جمع ہی نہ کروا پائے اور موقع گوا دے۔ بالکل واضح فرق ہے۔ پہلا فیصلہ حکمت ہے، دوسرا موقع کا ضیاع۔ بالکل۔ اس سلسلے میں چارلز کراؤٹہیمر کی مثال بھی ذہن میں آتی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ وہ ایک مشہور امریکی سیاسی کالم نگار بنے، لیکن ان کی کہانی بہت غیر معمولی ہے۔ جی ہاں، کراؤٹہیمر کی کہانی واقعی متاثر کن ہے۔ وہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تربیت یافتہ ماہر نفسیات تھے۔ سائیکائیٹرسٹ۔ جی، سائیکیٹرسٹ۔ اپنی میڈیکل تعلیم کے دوران ہی غوطہ خوری کے ایک حادثے میں ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ گردن سے نیچے مفلوج ہو گئے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا حادثہ تھا۔ جی، ایک تباہ کن واقعہ تھا، لیکن ناقابل یقین ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی معذوری کے باوجود میڈیکل اسکول مکمل کیا۔ کمال ہے۔ یہ بذات خود ایک بڑی کامیابی تھی۔ تاہم کچھ سال نفسیات میں کام کرنے کے بعد انہوں نے شعوری طور پر یہ شعبہ چھوڑ دیا اور تحریر اور صحافت کی طرف آ گئے۔ یعنی میڈیسن مکمل کرنے کے بعد بھی؟ جی ہاں، یہ فیصلہ کسی ناکامی یا مجبوری کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک فعال انتخاب تھا کہ وہ اپنی توانائی اور صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پلتزر انعام جیتا اور ایک انتہائی معتبر آواز بن گئے۔ یہ شعوری تبدیلی کی ایک طاقتور مثال ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کے راستے بدل سکتے ہیں اور یہ تبدیلی مثبت ہو سکتی ہے۔ ایڈم ہرجن روتھر، جو کئی کامیاب کمپنیوں کے بانی ہیں، وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ تسلیم کرنا بالکل ٹھیک ہے کہ جس راستے پر آپ نے چلنا شروع کیا تھا وہ شاید اب آپ کے لیے بہترین نہیں رہا۔ راستہ بدلنا زندگی کی حقیقت ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ تبدیلی خوف یا ناکامی کے احساس سے مغلوب ہو کر نہیں ہونی چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ تبدیلی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر اپنی اقدار اور اہداف کی روشنی میں کریں۔ اور ڈاکٹر مارلین کاروسیلی، جنہوں نے پیداواری صلاحیت پر بہت لکھا ہے، وہ اس خیال کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ جی، ان کے مطابق ہر شروع کی ہوئی چیز کو ہر حال میں ختم کرنے کی کوشش کرنا ایک جنونی، تقریباً obsessive رویہ بن سکتا ہے۔ اوہ، یعنی یہ بھی ٹھیک نہیں؟ جی نہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ زیادہ سمجھداری ہے کہ ان منصوبوں کو چھوڑ دیا جائے جن سے اب متوقع فائدہ حاصل نہیں ہو رہا یا جن کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گئی ہے۔ وہ قدیم یونانیوں کا مشہور مشورہ یاد دلاتی ہیں، میڈین اگان، یعنی ہر چیز میں اعتدال۔ تو یہ اعتدال کا اصول یہاں کیسے لاگو ہوتا ہے کام ادھورا چھوڑنے میں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بنیادی طور پر ہمارے سب سے قیمتی وسائل یعنی وقت اور توانائی کی دانشمندانہ تقسیم کا معاملہ ہے۔ کیا آپ اپنی محدود توانائی ان درجنوں نامکمل کاموں پر بکھیر دینا چاہتے ہیں جو شاید اب اتنے اہم نہیں رہے، یا آپ اپنی توانائی ان چند منتخب کاموں پر مرکز کرنا چاہیں گے جو واقعی آپ کے لیے معنی رکھتے ہیں اور بڑے نتائج دے سکتے ہیں؟ یعنی ترجیح قائم کرنا۔ بالکل۔ اعتدال کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ ٹھیک ہے۔ یہ بات مجھے پیریٹو کے 80-20 اصول کی یاد دلا رہی ہے جس کا تذکرہ بھی ذرائع میں ہے۔ جی ہاں، 80-20 اصول۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اکثر ہمارے تقریباً 80% نتائج ہماری صرف 20% کوششوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم اس اصول کو کام ختم کرنے کے تناظر میں دیکھیں تو شاید کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ ہم ان 20% اہم ترین کاموں یا منصوبوں کی نشاندہی کریں اور ان پر اپنی زیادہ تر توجہ اور توانائی مرکوز کریں، بجائے اس کے کہ ہر چھوٹے بڑے نامکمل کام کو ختم کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ بالکل بالکل، اور یہی کتاب کا بنیادی مقصد بھی نظر آتا ہے۔ مصنف قارئین کو اس قابل بنانا چاہتی ہیں کہ وہ کیا ختم کرنا ہے اور کیا نہیں، اس بارے میں زیادہ فعال، باخبر اور شعوری فیصلے کر سکیں۔
بجائے اس کے کہ وہ ان عام رویوں یا بری عادات کا شکار ہو جائیں جو اکثر کاموں کو ادھورا چھوڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ کتاب میں ایسی تقریباً 22 عادات کا ذکر ہے۔ 22 عادات؟ یہ تو کافی زیادہ ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کچھ کی مثالیں دے سکتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس قسم کے رویوں کی بات ہو رہی ہے؟ یقیناً ان میں کچھ بہت عام ہے۔ مثلاً بے وقت بہت زیادہ منصوبے شروع کر لینا۔ جب آپ کی توجہ بکھری ہوتی ہے تو کسی ایک چیز کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور عادت ہے کمال پرستی، یعنی پرفیکشنزم۔ یہ اچھی لگتی ہے لیکن اکثر یہ کام شروع کرنے یا اسے مکمل سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے کیونکہ معیار کبھی پورا ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ناکامی کا خوف، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ٹال مٹول ہے۔ غیر حقیقی ڈیڈ لائنز مقرر کرنا بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ جب آپ انہیں پورا نہیں کر پاتے تو حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ کام کے دوران بار بار خود کو روکنا، جیسے ای میل چیک کرنا یا سوشل میڈیا دیکھنا، یہ بھی توجہ منتشر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ غیر محسوس شدہ غصہ یا ناراضگی بھی کام میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان رویوں کو پہچانیں تاکہ ہم نامکمل کاموں کے بوجھ کو سمجھداری سے منظم کر سکیں اور شعوری طور پر فیصلہ کر سکیں کہ کیا واقعی ختم کرنے کے قابل ہیں اور کیا نہیں۔ یہ وضاحت مددگار ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ پہلا بڑا خیال یہ ہے کہ دانش مندی سے چھوڑنا بھی ایک مہارت ہے۔ جی بالکل۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ زاویہ سامنے آتا ہے۔ آئیے ہیمنگوے اثر پر بات کرتے ہیں۔ یہ بھی نامکمل کاموں سے متعلق ہے، لیکن یہ ہماری نفسیات اور ترغیب پر ایک بالکل مختلف روشنی ڈالتا ہے۔ جی ہاں، ہیمنگوے اثر ایک بہت دلچسپ نفسیاتی دریافت ہے۔ اس پر جاپان میں محققین آیاما، مینالو اور ناکاتانی نے تحقیق کی۔ اچھا، کیا نتیجہ نکلا؟ ان کا بنیادی نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی کام نامکمل رہ جاتا ہے تو اسے مکمل کرنے کی ہماری اندرونی ترغیب یعنی موٹیویشن اس بات پر کافی حد تک منحصر ہوتی ہے کہ وہ کام تکمیل کے کتنا قریب تھا۔ یعنی سادہ الفاظ میں، جتنا کام مکمل ہونے کے قریب ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر اسے ختم کرنے کی خواہش زیادہ قوی ہوگی۔ اور اس کا نام ہیمنگوے اثر کیوں رکھا گیا؟ کیا اس کا ارنسٹ ہیمنگوے سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل، یہ نام مشہور امریکی مصنف ارنسٹ ہیمنگوے کے ایک انٹرویو سے منسوب ہے جو انہوں نے 1935 میں دیا تھا۔ اچھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایک دن میں لکھنا کب بند کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ لکھتے وقت اس مقام پر رکا جائے جب آپ اچھا لکھ رہے ہوں اور آپ کو واضح طور پر معلوم ہو کہ اگلے دن آپ کیا لکھیں گے۔ یہ تو مفید مشورہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ روزانہ ایسا کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی پھنسیں گے نہیں، یعنی کام کو ایک ایسے اچھے موڑ پر چھوڑنا جہاں سے اسے دوبارہ شروع کرنا آسان اور پرکشش لگے۔ تو اسی لیے ہیمنگوے اثر؟ جی، یہ خیال کہ تکمیل کے قریب رکنے سے اگلے دن شروع کرنے میں مدد ملتی ہے، اسی سے یہ نام اخذ کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک ادیب کا مشورہ نہیں تھا بلکہ محققین نے اسے باقاعدہ جانچا بھی؟ جی ہاں، محققین نے اس خیال کو تجرباتی طور پر جانچا۔ اپنی پہلی تحقیق میں انہوں نے 260 انڈر گریجویٹ طلباء کو ایک اخبار سے کچھ متن نقل کرنے کا کام دیا۔ ایک سادہ سا کام تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہیں 2 منٹ اور 40 سیکنڈ کے بعد اچانک روک دیا گیا تاکہ زیادہ تر طلباء اپنا کام مکمل نہ کر پائیں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتنے حروف نقل کرنے سے رہ گئے ہیں، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ ان کی کام جاری رکھنے اور اسے مکمل کرنے کی کتنی خواہش ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ باقی کم حروف باقی تھے، یعنی جو کام مکمل کرنے کے زیادہ قریب تھے، انہوں نے کام کو جاری رکھ کر مکمل کرنے کی نمایاں طور پر زیادہ خواہش ظاہر کی۔ اچھا۔ اس سے محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تکمیل سے قربت یا یہ احساس کہ کام بس ختم ہونے والا ہے واقعی ہماری ترغیب کو بڑھاتی ہے۔ تو اس تحقیق کا عملی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو رکنا ہے تو شاید اسے کسی ایسے مقام پر چھوڑنا بہتر ہے جہاں آپ کو لگے کہ بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے اور اگلا قدم بھی واضح ہو۔ بالکل۔ اس طرح جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے اندر اسے دوبارہ شروع کرنے اور ختم کرنے کی تحریک زیادہ مضبوط ہوگی۔ بالکل۔ بجائے اس کے کہ اگر آپ اسے بالکل شروع میں یا کسی بہت مشکل یا غیر واضح مقام پر چھوڑیں۔ صحیح۔
یہ ایک طرح سے نامکمل کام کو دوبارہ اٹھانے کے لیے ایک نفسیاتی ہک یا کشش پیدا کرتا ہے۔ بالکل، ہک۔ اور انہوں نے اس اثر کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ایک دوسری تحقیق بھی کی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ اس بار انہوں نے 131 انڈر گریجویٹس کو ایک مختصر تحریری کام دیا، لیکن یہاں ایک فرق تھا۔ آدھے شرکا کو ایک منظم یعنی سٹرکچرڈ کام دیا گیا جس میں واضح ہدایات تھیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی آدھے شرکا کو ایک غیر منظم انسٹرکچرڈ کام دیا گیا جو زیادہ مبہم تھا اور جس میں زیادہ آزادی تھی۔ انہیں پھر سے کام مکمل کرنے سے پہلے روک دیا گیا۔ اس بار کیا فرق سامنے آیا منظم اور غیر منظم میں؟ دلچسپ بات یہ تھی کہ ہیمنگوڈ اثر یعنی تکمیل کے قریب ہونے پر زیادہ ترغیب کا پیدا ہونا صرف ان شرکا میں نمایاں طور پر پایا گیا جنہیں منظم کام دیا گیا تھا۔ صرف منظم والے؟ جی، جنہیں غیر منظم مبہم کام دیا گیا تھا ان میں یہ اثر بہت کم یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اوہ، یہ تو اہم بات ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ کام کی نوعیت اور اس کی وضاحت کتنی اہم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف تکمیل کے قریب ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ باقی ماندہ کام کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے۔ اچھا، تو اس کا اطلاق یوں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کو بیچ میں چھوڑ رہے ہیں تو نہ صرف اسے تکمیل کے قریب چھوڑنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی مددگار ہے کہ آپ واضح طور پر نوٹ کر لیں کہ آگے کیا کرنا ہے، کون سے اقدامات باقی ہیں۔ بالکل، وضاحت بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ نامکمل کام میں کیا اور کتنا باقی ہے اور وہ مراحل واضح ہیں، تو آپ کے اسے دوبارہ شروع کرنے اور مکمل کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ جبکہ جو نامکمل کام مبہم ہوتے ہیں یا جن کا اگلا قدم واضح نہیں ہوتا، ان میں یہ نفسیاتی کشش کم ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نقطہ پکڑا۔ اور یہ تصور نفسیات میں بالکل نیا بھی نہیں ہے۔ محققین نے اپنی تحقیق کو اس شعبے میں ہونے والے پرانے کام سے بھی جوڑا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر 1920 کی دہائی میں روسی ماہر نفسیات بلوما زیگارنک نے یہ دریافت کیا تھا کہ لوگ نامکمل کاموں کو مکمل شدہ کاموں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے اور بہتر طور پر یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، زیگارنک اثر میں نے سنا ہے۔ جی، اسے آج بھی زیگارنک اثر کہا جاتا ہے۔ ویٹروں کو وہ آرڈر زیادہ یاد رہتے تھے جو ابھی ادا نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک اور محقق کا بھی ذکر تھا۔ جی، زیگارنک کی ہم اثر ماریا ووسیانیکینا نے 1928 میں یہ دریافت کیا کہ لوگ ان کاموں کو دوبارہ شروع کرنے اور مکمل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، چاہے اس کا کوئی بیرونی انعام یا فائدہ نہ بھی ہو۔ یعنی ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے؟ جی، ہمارے اندر نامکمل چیزوں کو مکمل کرنے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے۔ اویاما اور ان کے ساتھی محققین کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام نتائج زیگارنک اثر، ووسیانیکینا اثر اور ان کا اپنا ہیمنگوے اثر ایک بنیادی نفسیاتی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے تکمیل کی ضرورت کہا جا سکتا ہے۔ نیڈ فار کلوزر۔ جی، نیڈ فار کلوزر۔ نامکمل کام ہمارے ذہن میں ایک قسم کا نفسیاتی کھچاؤ یا تناؤ پیدا کرتے ہیں جسے ہم اس کام کو مکمل کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہیمنگوے اثر کیا کہتا ہے؟ ہیمنگوے اثر بتاتا ہے کہ یہ کھچاؤ اس وقت زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب تکمیل قریب نظر آ رہی ہو۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ نامکمل منصوبے ہمیشہ ایک منفی چیز نہیں ہوتے، خاص طور پر وہ جو تکمیل کے قریب ہوں۔ بالکل۔ وہ دراصل ہماری ترغیب کا ایک طاقتور ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ شاید کلیدی بات یہ ہے کہ ہم نامکمل کاموں کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کریں۔ ہاں، رویہ بہت اہم ہے۔ بجائے اس کے کہ انہیں دیکھ کر مایوسی یا بوجھ محسوس کریں، ہم انہیں خاص طور پر جو ختم ہونے کے قریب ہے ایک محرک کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ احساس کہ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ آج کی اس گفتگو سے دو بہت اہم اور عملی باتیں سامنے آئی ہیں۔ جی۔ پہلا، کسی کام کو شعوری طور پر سوچ سمجھ کر ادھورا چھوڑنے کا فیصلہ کرنا نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ بعض اوقات یہ ایک مثبت اور دانشمندانہ قدم ہو سکتا ہے۔ یہ ناکامی نہیں بلکہ ذاتی ترقی، بدلتی ہوئی ترجیحات اور وسائل کی بہتر تقسیم کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، ماندہ کام واضح اور منظم ہو، اسے بعد میں اٹھا کر مکمل کرنے کی ہماری اندرونی ترغیب کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ اس ہیمنگوے اثر کی بنیاد پر ایک عملی مشورہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کئی نامکمل منصوبے پڑے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کسے پہلے ہاتھ لگائے تاکہ کچھ پیش رفت نظر آئے،
ہاں یہ بہت ہوتا ہے۔ تو شاید ان منصوبوں کی ایک فہرست بنانا مددگار ہو جو تقریباً مکمل ہے یا جن کا اگلا قدم بالکل واضح ہے۔ اچھا خیال ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا شاید شروع کرنے اور پھر اسے جلد ختم کرنے کے لیے زیادہ حوصلہ افزائی فراہم کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی ایسے بڑے یا مبہم منصوبے کو اٹھایا جائے جو ابھی بہت طویل یا مشکل لگ رہا ہو۔ جی، یہ ایک چھوٹی کامیابی کا احساس دے سکتا ہے جو مزید کام کرنے کی تحریک جگائے۔ بالکل، یہ ایک بہت اچھا عملی نکتہ ہے، اور یہاں گفتگو کے اختتام پر ایک حتمی غور طلب نکتہ بھی ابھرتا ہے جو ان دونوں موضوعات کو جوڑتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کیا کام کو شعوری طور پر چھوڑنے کے فیصلے، جس پر ہم نے پہلے بات کی، اور ہیمنگوے اثر کے ذریعے کام کو ایک خاص مقام پر روکنے کے عمل کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہو سکتا ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ مثال کے طور پر، کیا کسی کام کو جان بوجھ کر ایک اچھے موڑ پر روکنا، جیسا کہ ہیمنگوے نے مشورہ دیا تھا، نہ صرف اگلے دن دوبارہ شروع کرنا آسان بناتا ہے، بلکہ کیا یہ وقفہ، یہ پوز، ہمیں اس بات کا دوبارہ جائزہ لینے کا ایک قیمتی موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ آیا یہ کام واقعی جاری رکھنے کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ وہ وقفہ جو ہیمنگوے نے اگلے دن کی ترغیب کے لیے تجویز کیا تھا، وہ دراصل شعوری فیصلے کا لمحہ بھی بن سکتا ہے کہ اسے جاری رکھیں یا چھوڑ دیں۔ بالکل۔ کیا یہ وقفہ ہمیں یہ جانچنے میں مدد دیتا ہے کہ آیا یہ کام واقعی ان 20% اہم کاموں میں سے ہے جو 80% نتیجے دیں گے پیریٹو اصول کے مطابق؟ ہاں، یا یہ ان کاموں میں سے ہے جسے اب شعوری طور پر ترک کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ ہم اپنی توانائی زیادہ اہم چیزوں پر لگا سکیں؟ تو شاید یہ روکنے کا عمل صرف اگلے دن کی ترغیب ہی نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ دانش مندانہ فیصلوں کے لیے ضروری غور و فکر کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ اور گہرا سوال ہے جو دونوں موضوعات کو ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہم سب اپنی زندگیوں میں نامکمل کاموں کا سامنا کرتے ہوئے مزید سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ اس غور طلب نقطے کے ساتھ کہ شاید وقفہ لینا نہ صرف آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ یہ فیصلہ کرنے میں بھی کہ کیا آگے بڑھنا بھی چاہیے یا نہیں، ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.